السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام بھائی، تمام دوست، تمام بزرگ جتنے بھی ہمارے چینل کے ممبرز ہیں خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک بہت ہی اہم امپورٹنٹ جو مسئلہ ہے اس پر بات کریں گے اور اس کے اثرات، منفی اثرات ہمارے معاشرے میں کتنی تیزی سے، جلدی سے پروان چڑھ رہے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ایک گیم جو کہ پب جی کے نام سے مشہور ہے۔ آگے بھی اس طرح کی اور گیمیں، فری فائر یا کچھ اور گیمیں جن کے بارے میں معلومات نہیں ہے، ہو سکتی ہیں۔ اس کو میں نے کچھ پوائنٹ میں ترتیب دیا۔ اصل میں اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے اس وجہ سے تیار ہوا کہ مجھے کافی دوستوں نے کہا کہ آپ اس کے بارے میں ویڈیو بنائیں، آپ اس کو ایکسپوز کریں کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے اور اس کے جو تاثرات ہیں وہ ہمارے معاشرے میں کس قدر بڑھ رہے ہیں، اس پر بات کریں۔ تو دوستوں کے کہنے پر اور مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ کافی رشتہ دار، کافی والدین اس مسئلے پر جو ہے اس کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تو اس کو میں نے کچھ پوائنٹ میں ترتیب دیا ہے کہ اس کے اصل میں نقصانات کس طرح اور کیا ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ عصر میں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی، وقت کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، اور آگے اسی کی مناسبر، اسی کے ساتھ منسلک بات بھی کر دی کہ انسان بڑے خسارے میں ہے۔ تو پیچھے وقت کو دیکھتے ہوئے کچھ مفسرین نے یہ تفسیر کی کہ اصل میں انسان خسارے میں اس لیے بھی ہے کہ وقت کو ترجیح نہیں دے رہا، وقت کا دشمن بنا بیٹھا ہے، وقت کو یوں ضائع کر رہا جیسے وہ پتہ نہیں کتنی کوئی فضول چیز ہے کہ اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، سیکنڈوں والی سوئی اپنے جو ہندسے ہیں ان کو بڑی تیزی سے کور کر رہی ہے، منٹوں والی، اس کے بعد گھنٹوں والی سوئی، یہ وقت چلتا جا رہا ہے اور اتنی تیزی سے چل رہا ہے اور یہ عمر جو ہے وہ گزرتی جا رہی ہے۔ اب سب سے پہلا جو نقصان پب جی کا یا کوئی بھی گیم لگا لیں جو آن لائن ہے یا آن لائن کچھ گیمز نہیں ہے، تو ان کا سب سے بڑا جو پہلا جو انسان پہ منفی اثر ہے وہ وقت کا ضیاع ہے۔ انسان نہیں جانتا کہ وقت کیا چیز ہے۔ جس نے وقت سے دشمنی کی ہے، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پھر وقت نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ اور وقت انسان کا بہت بڑا دوست بھی ہے، اس کا حامی بھی ہے، لیکن جس نے اس سے دشمنی کی، پھر اس نے جو انسان سے دشمنی کی، اس میں وہ انسان اس سے بے خبر جو ہے، وہ بے خبر انسان اس سے نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی کہ آپ نے اس چیز میں مشغول ہو گئے، اور ممکن تھا کہ چلو کوئی ایسا رستہ نکال لیا جاتا کہ اس کو صحیح کر دیا جاتا کہ چلو کوئی بات نہیں، آپ نے اپنے تمام حقوق، آپ نے اپنے تمام فرائض، آپ نے اپنی تمام ذمہ داریاں وہ جو ہے کر لی ہیں، آپ نے ادا کر دی ہیں، تو اس کے بعد آپ نے کچھ وقت میں اس گیم کو کھیل لیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوا الا ماشاء اللہ، بلکہ الا ماشاء اللہ بھی کہنا جو ہے وہ یہاں پر شاید کافی نہ ہو، کہ یہ گیم اس قدر انسان پر حاوی ہوئی کہ جس نے بھی اس کو کھیلا وہ اس کی لت میں لگ گیا، اور بچوں نے پورا دن کھیلا، بچوں نے پوری رات اس گیم کو کھیلا، اور کھیلنے میں اس قدر مشغول ہوئے کہ کھیلتے چلے گئے، اتنا کھیلا کہ کہاں گئی نمازیں، کہاں گئے وہ ان کی جو ذمہ داریاں انہوں نے ادا کرنی تھیں۔ انہوں نے اصل میں یہاں پر اگر میں کہوں کہ یہ بنائی اس لیے گئی ہے یہود کی طرف سے کہ ان میں کوئی محمد بن قاسم نہ بنے، تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا۔ ان میں کوئی طارق بن زیاد نہ بنے، ان میں محمود غزنوی نہ پیدا ہو کبھی، ان میں خالد بن ولید نہ کوئی ماں جن سکے۔ اگر کسی ماں نے جن دیا ہے تو وہ ہماری ان سازشوں کی لپیٹ میں آ کر جو ہے وہ ذہنی طور پر اس قدر مفلوج ہو جائے کہ وہ اس سطح تک وہ اپنی اسلاف کی تاریخ کو پڑھنے کے لیے
وہ بالکل آمادہ نہ ہو سکے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ وقت کے ضیاع کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھا کر کہہ دیا کہ انسان بہت بڑے خسارے میں ہے کہ وقت کی پرواہ نہیں کرتا۔ وقت گزر رہا ہے، ایک ایک لمحہ موت کی طرف انسان کا سفر جاری ہے، اور یہ کن چیزوں میں مشغول ہے اسے خبر نہیں ہے۔ اور آپ لوگ حیران ہوں گے، کل قیامت کا دن ہوگا، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں پھر جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج چاند ملا دیے جائیں گے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا کوئی بھاگنے کی جگہ ہے کیا؟ کوئی ایسی جگہ ہے میں بھاگ کر یہاں سے چلا جاؤں، میں ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں پر پناہ موجود ہو؟ اللہ نے فرمایا کلا لا وزر، ہرگز نہیں، اس دن کوئی پناہ نہ ہوگی۔ اور سورج آسمان کا جو ہے وہ سوا نیزے پر ہوگا، اور ہر انسان بے پردہ ننگا اپنے اپنے پسینے میں اپنے گناہوں کے حساب سے شرابور ڈوبا ہوگا۔ کچھ کا پسینہ سینے تک ہوگا، کچھ کا اپنی گردن تک، اور کچھ اپنے پسینوں میں پوری طرح ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اس دن اتنا خوف ہوگا کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور اس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کوئی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا جب تک وہ 4 سوالوں کے جواب نہ دے دیں، جن میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ عمر کہاں گزاری ہے۔ پھر یہ انسان کیا بتائے گا کہ میں نے دن رات آن لائن گیمز پہ بیٹھ کے اپنے وقت کو یا اللہ ضائع کر دیا، مجھے کیا پتا، ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، من ربو کا من نبیو کا من دینو کا، میرا تو یہ مشن تھا، اصل میں نے جو مشنز کیے ہیں یا اللہ وہ یہ تھے، اور وہ اس دن وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے تم کو الا لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، میں نے تجھے PUBG کے لیے پیدا نہیں کیا تھا۔ اور اس میں سے دوسرا جو خاص طور پہ سوال ہے کہ جوانی کہاں گزاری۔ جوانی کی عبادت بہت معتبر ہے، جوانی کی توبہ بڑی معتبر ہے، لیکن یہ بندہ کیا بتائے گا کہ میں نے تو اپنی جوانی، اپنی ذہنیت، یا اللہ تو نے مجھے آنکھیں دی تھی، میں نے صرف کر دی تیرے دین پہ؟ نہیں، میں نے PUBG پہ صرف کر دی۔ یا اللہ تجھے میں نے دنیا میں لوگوں کو دیکھا ہے مفلوج ہوئے پڑے، یا اللہ میں نے پاگلوں کو بھی دیکھا، میں نے گونگوں کو بھی دیکھا، میں نے بے حسوں کو بھی دیکھا، میں نے نبینوں کو بھی دیکھا، میں نے بہروں کو بھی دیکھا، لیکن پھر بھی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یا اللہ تو نے مجھے یہ ساری صلاحیتیں دی ہیں، تو کیوں نہ میں تیری دین کی سرفرازی کے لیے انہیں خرچ کرتا، لیکن میں نے یہ ساری صلاحیتیں یہود کی بنائی ہوئی سازشوں پہ خرچ کر دیں۔ اتنا بڑا فتنہ، اور اس دور میں فتنے پے در پے گرے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس دور کے متعلق، اور قسم ہے یہ دور وہی ہے، آپ نے فرمایا تھا آسمان سے بارش ہوگی، اور آسمان سے جس طرح بارش ہوتی ہے، اور آسمان سے بارش کے قطرات جس طرح کوئی گن نہیں سکتا، اس طرح قیامت کے نزدیک آسمان سے فتنے گریں گے اور کوئی گن نہیں پائے گا، اور ایمان بچانا اس قدر مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ پر انگارہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس دور میں فتنوں سے وہی بچے گا جو سب کچھ چھوڑ کے تنہا جنگلوں میں چلا جائے گا، وہ بچ سکے گا ان فتنوں سے، ورنہ کوئی نہیں بچ سکے گا۔ اور انسان اپنے خلاف ہوئی سازشوں سے اتنا بے خبر ہے، آپ ان سازشوں سے، ان فتنوں سے لڑ نہیں سکتے، کم سے کم ان سے آگاہی پائیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ اس کے گیم کے وقت کے ضیاع کے متعلق ایک واقعہ مجھے یاد آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں کچھ لوگوں نے آ کے بتایا کہ ایک شخص ہے، وہ بڑا مہارت رکھتا ہے بہت زیادہ، تو وہ ایک سوئی کو، باریک سوئی کو، ایک تھوڑی سی جو موٹی سوئی ہے اس کے نکے میں سے دور رکھ کے اس کو اس کے نکے میں سے گزار دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے بھی بڑی کمال کی بات ہے، ہمیں دکھایا جائے۔ مجلس لگ گئی، لوگ بیٹھ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی بیٹھ گئے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹھنے کے عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی بیٹھ گئے دیکھنے کے لیے۔ اب اس شخص نے سامنے دور جا کے ایک سوئی رکھی اور اپنے ہاتھ میں ایک سوئی پکڑی اور اس کو ہوا میں یوں کر کے اچھالا۔ اچھالنے کے بعد وہ سوئی جو باریک تھی وہ سیدھی بڑی سوئی کے نکے میں سے گزر گئی۔ سب بڑے حیران ہوئے کہ کیا کمال محنت کی ہے، کیا مشق کی ہے، اور کیا کمال کا تجربہ ہے،
اور کتنا زبردست اس کے پاس ہنر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کو 20 دینار انعام دے دو، اور لوگوں نے کہا واقعی اس کا حق بنتا ہے، 20 دینار کیوں نہیں دینے چاہیے؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ساتھ ہی فرما دیا اس کو 20 کوڑے بھی مارو۔ سب بڑے حیران ہوئے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المومنین کوڑے کس بات کے؟ اس نے محنت کی ہے، اس کے پاس ہنر ہے، انعام تو بنتا ہے، مگر کوڑے کس بات کے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اس نے ایسے کام پر محنت کی ہے جس کا نہ اس کو فائدہ ہوا نہ کسی اور کو فائدہ ہوا، اور جو وقت کا ضیاع ہوا وہ الگ، جو وقت کی اس نے تذلیل کی ہے، وقت کو ضائع کیا ہے، وہ ایک الگ ہے، اور جو اس نے کام کیا ہے نہ اس سے اس کو کوئی فائدہ ہوا ہے نہ کسی کو۔ اب آپ PUBG گیم کھیل رہے ہیں، اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کوئی فائدہ، یہ ایک قسم کی جنسی لذت کہہ لیں آپ، وہ آپ کو کچھ لمحے کے لیے جو ہے وہ ہو جائے گی آپ کو، لیکن اس سے آپ کو فائدہ کسی قسم، الٹا نقصان ضرور ہو رہا ہے، فائدہ کوئی نہیں ہو رہا۔ آپ کی ذہنیت پر، آپ کی جو آپ کا ذہن خرچ ہو رہا ہے اس پر، آپ کی نظر پر اور آپ کی صحت پر اس کے منفی اثرات ضرور پڑ رہے ہیں، مگر فائدہ آپ نہ کسی کو پہنچا رہے ہیں۔ ہاں فائدہ پہنچا رہے ہیں آپ، مگر یہود کو، انہوں نے گیمز بنائی ہیں اور آپ جانتے ہیں یہ ان کی گیم ہے، اور وہ اس سے لاکھوں بلین ڈالرز جو ہیں وہ کما رہے ہیں، اور آپ یہ معاون ثابت ہو رہے ہیں ان کو کما کے دینے کے لیے۔ یعنی آپ نے پیکج لگایا ہے، آپ نے آن لائن گیم کھیل رہے ہیں، اس کے بدلے میں آپ نے رقم لگائی ہے پیکج کے لیے، انٹرنیٹ کے لیے رقم صرف کی ہے، تو آپ ایک قسم سے ان سے بے کر رہے ہیں نا۔ تو انہوں نے آپ کو گیم دی ہے، آپ نے ان کو پیسے دے رہے ہیں، اور وہ آپ ان کی گیم جو ہے وہ کھیل رہے ہیں ایک وقت تک کہ اتنے MBs کے لیے اتنے MBs لگیں گے اتنی دیر گیم کھیلنے پہ۔ اور یہ تجارت اگر دیکھیں تو تجارت تو اس کو کہتے ہیں جو شریعت کے مطابق اس سے تجارت ہے جس میں نفع نقصان برابر ہو۔ یہاں پہ آپ کا نقصان ہو رہا ہے اور ان کا، یہود کی سازش جو ہے، یہود کا تو فائدہ ہو رہا ہے، اور یہ تو بیع اسلام کے مطابق اگر دیکھا جائے تو جائز نہیں ہے، حرام ہے کہ جس میں ایک بندے کا نقصان اور دوسرے کا فائدہ ہو۔ اب جو کچھ اس گیم میں ملوث ہیں، اس گیم کو کھیل رہے ہیں، وہ تو میری بات کو کبھی بھی مثبت نہیں لیں گے، کوئی 100 باتیں بھی کر دیں گے، کیونکہ آپ جس چیز پر بہت پختہ ہیں آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے۔ وہ ایک شعر ہے نا کہ میرے پاس 100 سچ ہوں 100 دلیلیں ہوں پھر بھی کچھ نہیں ہوگا، وہ ایک جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اس بندے کو دینی ہے، یفقہ فی الدین، دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں جس کو اپنے دین کے لیے چن لیتے ہیں، اور ہدایت بہت بڑی بات ہے۔ اگر بات سن کر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بیان ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، علمہ البیان، اور سورہ رحمان میں فرمایا، اور اگر آپ کسی کی بات دلائل کے ساتھ سن کر اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ واقعی یہ چیز جو ہے وہ میرا دل میں کھٹک رہی ہے، آپ نے فرمایا کہ دل میں جو کھٹکے وہ برائی ہے، تو اصل میں واقعی یہ سچ چیز نہیں ہے، تو مسلمان کا لغوی معنی فرما بردار ہے کہ سمعنا واطعنا، سن لیا تو اطاعت کرے، بات کو مان جائے، آگے سے مزاحمت نہ کرے کہ یہ چیز ٹھیک ہو سکتی، اس کا کیا نقصان ہے۔ تو ایک لڑکے کو میں نے اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی، وہ کہنے لگا رضوان بھائی اس کے فائدے بھی ہیں۔ میں نے کیا فائدہ؟ تو بچے جو ہیں وہ باہر نہیں نکلتے، باہر نہیں جاتے۔ تو میں نے کہا کہ بچے باہر نہیں جا رہے، میں نے کہا بچے باہر نہیں جا رہے مگر نقصان تو اس سے زیادہ ہو رہا ہے، گھر میں بیٹھ کر نقصان اس سے زیادہ ہو رہا ہے۔ اور اگر اس کے کچھ فائدے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ شراب کے بھی فائدے ہیں، لیکن وَإِسْمُهُمَا کبیر، ان دونوں کا جو جوا اور شراب ہے ان دونوں کا جو نقصان ہے وہ زیادہ ہے، اللہ نے فرمایا۔ تو زیادہ نقصان ہونے کی وجہ سے وہ چیز اللہ نے حرام کر دی، اگرچہ فائدے ہوں لیکن جس کا نقصان بڑا ہو، اس کے ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں کوئی فائدہ بھی ہو یا زیادہ فائدے ہوں، کچھ ہوں، لیکن نقصان زیادہ ہے فائدوں سے زیادہ۔ تو جب قرآن کے اسلوب کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی بات کی طرف دیکھیں، تو جس چیز کے فائدے کم ہو، نقصان زیادہ ہوں، پھر وہ کبھی بھی جائز یا حلال نہیں ہو سکتی۔ میں سرچ کر رہا تھا یوٹیوب پر PUBG کے بارے میں، تو میں نے ایک ویب سائٹ سے دیکھا کہ اس کے بارے میں کراچی سے فتویٰ بھی دیا گیا کہ اس کو کھیلنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے،
PUBG گیم کو، تو میں نے غور سے اس کو پڑھنا شروع کیا کہ واقعی ایسی بات ہے۔ تو اس میں لکھا تھا یہ کہ اس میں ایک ایسا مشن ہے جس میں آپ کو کوئی بت وغیرہ ہیں ان کے سامنے جا کے ماتھا ٹیکنا یا جھکنا پڑتا ہے، تو اس سے آپ کی پاور بڑھتی ہے، جو آپ کا پلیئر ہے اس کے اندر اس کی۔ تو اس حد تک آپ اگر پہنچ گئے ہیں، اگر آپ اس مشن کی حد تک پہنچ گئے ہیں، اس مشن کو کر رہے ہیں، یہ کر لیا ہے، تو آپ واقعتاً اسلام سے خارج ہو چکے ہیں۔ آپ سے نے فرمایا تھا کہ قیامت کے نزدیک اتنے فتنے ہوں گے کہ بندہ صبح مسلمان شام کو کافر ہو جائے گا، کافر، اور اس کو معلوم نہ ہوگا۔ اور یہ چیزیں دیکھ کر واضح انسان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کن چیزوں میں کفر کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق PUBG دانشورانہ صلاحیتوں کو بڑھانے کی بجائے مجرمانہ ذہنیت، خودکشیوں اور منفی ذہنیت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اسویچیم کا کہنا ہے کہ کھیل کی لت کے مضر اثرات کو روکنے کے لیے بین الاقوامی معیار پر عمل کروانا چاہیے۔ PUBG نے بچوں کے جرائم اور منفی سوچوں کی دنیا سے بے نقاب کیا۔ ایک چوٹی کے سائنسدان نے بعض حلقوں میں یہ مطالبہ کرنے کے دوران انتباہ کیا کہ آن لائن گیمز جو ہیں خاص طور پر بچوں کے لیے بہترین بین الاقوامی معیار، قواعد و ضابط پر عمل کریں۔ اطلاعات کے مطابق 22 سالہ شخص ملٹی پلیئر میں بتایا گیا ہے کہ ایک جنگی کھیل کا عادی ہے، جس نے مبینہ طور پر گزشتہ ماہ مہاراشٹر کے ضلع یاتمل میں اپنے گھر پر خودکشی کی، اور 14 سالہ کے ایک لڑکے نے کوٹا میں کی تھی یہ خودکشی، جبکہ پلیئرز نامعلوم جنگ کے PUBG میں ایک رات کے طویل سیشن کے بعد خود کو ہلاک کر دیا۔ مئی میں میدان راجستھان میں ایک گزشتہ سال مہاراشٹر کے تھانہ ضلع 15 سالہ لڑکی نے مبینہ طور پر اپنے بڑے بھونڈی کے ایک کھیلنے پر ڈانٹ مار کرنے کے الزام میں PUBG کے بارے میں فون پر اپنے بڑے بھائی کو ہلاک کر دیا۔ ہندوستانی خلائی ریسرچ آرگنائزیشنز کے مطابق چیئرمین جی مدھاون نائر PUBG اچھائی سے زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے کہ جمعے کے دن روز انہوں نے کہا کہ اس سے ہم کو جو نقصان پہنچا ہے، اس سے بچوں کو جرائم اور جنگ کی دنیا میں اجاگر کیا جاتا ہے، اس لیے کھلاڑیوں کو خصوصاً بچوں کی مہارت یا دانشورانہ صلاحیتوں میں اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ اس سے انہیں ہر قسم کی منفی سوچوں سے پردہ اٹھانے کے لیے کچھ حلقوں کی تجاویز پر تبصرہ کرنے کو کہا۔ انہوں نے مزید کہا یہ ایک موقع کا کھیل ہے اور جتنے تک اس میں کھیلنے کا رجحان رہے گا یہ نشہ آور عمل اور وقت کا ضیاع ہے۔ انہوں نے یہ بات واضح طور پر کہی کہ یہ نشہ آور عمل اور وقت کا ضیاع ہے، یہ صرف مجرمانہ ذہنیت کی پرورش میں مدد کرتا ہے۔ انڈسٹری باڈی اسویچیم نے کہا کہ کسی بھی آن لائن گیمز کو خاص طور پر بچوں کے لیے بہترین اور بین الاقوامی معیارات کی تعمیر کرنی ہوگی۔ اسویچیم کے ترجمان نے کہا بھارت میں گیمنگ کمپنیاں بھی اسی طرح کے بہترین عالمی حفاظتی معیارات پر عمل پیرا ہوں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صنعت کے تجربہ کار ٹی وی موہنداس پائی نے کہا کہ جب تک کھیلوں نے طے شدہ قواعد و ضوابط اور پیمانہ کے طور پر طریقوں پر عمل کیا ہے، ان پر پابندی لگانے کی ضرورت نہیں پڑی ہے، مگر اب ضرورت پڑ رہی ہے کیونکہ یہ جو ہے قواعد اور ضوابط ان کو پورا نہیں کیا جا رہا۔ تاہم جب والدین کنٹرول عمل کی درجہ بندی، صارف کے ڈیٹا پرائیویسی اور اسی طرح کے اطلاع کی بات کی جاتی ہے تو گیم ڈیولپرز اور پبلشرز کو اس کا جواب دہ ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ناقدین کا دعویٰ ہے کہ بچوں کی جسمانی اور نفسیاتی صحت پر منفی اثرات PUBG کھیلنے سے واضح ہو رہے ہیں، جس کا PUBG کا ان پر اثر مرتب ہو رہا ہے۔ جو دعویٰ یہ ہے کیا گیا کہ یہ واضح طور پر مبینہ طور پر ایک لت ہے اور نشاور چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنے بڑے جو فتنے ہیں، یہود کی سازشیں ہیں، ان سے ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، مسلمانوں کو اپنے اصل منہج، اپنے مشن کی طرف جو ہے اس پر گامزن رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری جو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر ویڈیو براہ راست مل سکے۔ آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ہم ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ہم ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے ارد و گرد نواح کے ساتھیوں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔